میرا نام سفیر حسین ہے اور یہ میرے دوست کی ایک خوفناک کہانی ہے۔ فون کی گھنٹی سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں روشنی نہیں تھی، شاید ہمیشہ کی طرح آج بھی بجلی نہیں تھی۔ کمرے میں کھڑکی کے ذریعے چاند کی روشنی داخل ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنا فون تلاش کر سکا۔ فون میں نے جلدی سے کان کے ساتھ لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ بچاؤ، مجھے بچاؤ، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ جی کون؟ رات کے اس ٹائم تم کون ہو مجھے تنگ کرنے والے؟ میں ہوں تمہارا دوست اکبر۔ ہاں اکبر، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ وہ مجھے مار دے گی، میرا خون پی جائے گی، وہ میری طرف آ رہی ہے۔ کون تم کو مار دے گی؟ ہیلو اکبر، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے خود اکبر کا نمبر ڈائل کیا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب وصول نہیں ہو رہا تھا۔ میں اچانک اس کی باتوں سے پریشان ہو گیا تھا۔ اکبر کی نئی شادی ہوئی تھی، وہ میرے ساتھ بینک میں کام بھی کرتا تھا، ہم بہت اچھے دوست بھی تھے۔ میں نے الماری سے اپنا ریوالور نکالا اور اکبر کے گھر کی طرف چل دیا۔ اکبر کا گھر کم آبادی والے علاقے میں تھا۔ گھر کے پاس ایک نہر گزر رہی تھی اور اس کے پار ایک قبرستان تھا۔ جلد ہی میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس کا گھر 3 کمروں پر مشتمل تھا، 2 کمرے، ایک کچن، ایک چھوٹا سا صحن تھا، جس میں ایک بڑا پرانا ککر کا درخت تھا، جس کے اوپر بہت سے پرندوں کے گھونسلے بنے ہوئے تھے۔ صحن سے ہوتے ہوئے میں نے ککر کے درخت پر نظر ڈالی۔ پرندے خاموشی سے دب کر اپنے گھونسلے میں آرام کر رہے تھے۔ گھر کا دروازہ ہمیشہ کی طرح کھلا ہی تھا، لیکن کمرے کے اندر دروازے بند تھے۔ میں نے کافی دیر دستک دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ مجھے کھڑکی کا خیال آیا، جو نہر کی سائڈ تھی۔ میں گھر کی پچھلی طرف گیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور کھڑکی کے اوپر تازہ خون کے نشان تھے۔ میں کھڑکی کے ذریعے اندر آیا۔ اب بجلی آ چکی تھی۔ میں نے بلب جلایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اکبر بیڈ کے نیچے خون میں لپٹا ہوا پڑا تھا اور بھابھی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے اکبر کو چیک کیا تو وہ یہ دنیا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اچانک میری نظر خون کے دھبوں پر پڑی، جو کسی کے ننگے پاؤں کے تھے، یعنی کوئی کمرے میں سے کھڑکی کی طرف سے باہر گیا ہے اور خون کے نشان اس کے پاؤں کے ذریعے بنے ہوئے تھے۔ میں نے پہلے گھر کی تلاشی لی، لیکن بھابھی کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ لیکن وہ قاتل ہو سکتا ہے، بھابھی کو ساتھ لے گیا ہوگا۔ میں نے پاؤں کے نشانات کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور کھڑکی کے ذریعے باہر آ گیا۔ میں نے تھانے کال کر دی تھی اور سب حقیقت بتا دی تھی۔ پاؤں کے نشان ٹارچ کی روشنی میں واضح نظر آ رہے تھے، لیکن یہ کیا؟ یہ نشان تو نہر میں جا رہے تھے، یعنی قاتل نے نہر پار کی تھی۔ لیکن میں نہر پار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے 1 کلومیٹر لمبا چکر نہر سے ہو کر لگایا اور پھر نہر کی دوسری جانب پاؤں کا نشان تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی تازہ پاؤں کے نشان مل گئے۔ یہ نشان قبرستان کی جانب جا رہے تھے۔ مجھے قبرستان سے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں اکیلا نہیں گیا۔ پھر اچانک مجھے پولیس کی گاڑی کے آنے کا شور سنائی دیا، تو میں واپس اکبر کے گھر کی طرف چل دیا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ یہ نشان قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، میں قبرستان اکیلا نہیں جا سکتا، اگر آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے تو چلو، کیونکہ وہ قاتل بھابھی کو قبرستان کی طرف لے گیا ہے۔ انسپیکٹر نے اپنے ساتھ 2 آدمی لیے اور باقی وہاں شواہد اکٹھا کرنے لگے۔ ہم قبرستان داخل ہو گئے تھے۔ قبرستان بہت ہی قدیم معلوم ہوتا تھا۔ میں پہلے اس قبرستان نہیں آیا تھا۔ قبریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں۔ پاؤں کے نشان اب بھی ہمیں نہیں مل رہے تھے۔ ہم لوگ ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ انسپیکٹر صاحب نے کہا، کیا اکبر کے کسی سے ذاتی دشمنی تھی یا کوئی کاروباری دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ انسپیکٹر صاحب، اکبر بہت ہی شریف اور خاندانی انسان تھا، اس کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اچھا، تو اس کی شادی کب اور کہاں ہوئی تھی؟ اس نے بینک سے چھٹی لی تھی؟ سر، صبح اس کی حاضری تھی۔ ثنا سے اس کی ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی تھی۔ اس بات کو 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ گویا ان دونوں نے 2 ہفتوں کے اندر اندر شادی بھی کر لی تھی۔ جی انسپیکٹر صاحب، ثنا اس دنیا میں اکیلی تھی۔ ماں باپ ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے۔ اس کے چچا نے اس کو پالا تھا، اس لیے انہوں نے بھی شادی میں دیر نہیں کی۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں، وہ بھی شریف لوگ ہیں۔ شادی کے دن بھی ان کے گھر گیا تھا۔ بہت نیک دل اور اچھی فیملی ہے۔
اچانک سپاہی نے آواز دی، انسپیکٹر صاحب، یہاں پر ایک لڑکی پڑی ہے۔ ہم نے ایک طرف درخت میں چلے گئے۔ وہاں کافی درخت تھے اور ایک درخت کے نیچے ثنا بھابھی پڑی ہوئی تھی، اور میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا تھا کہ وہ نشان بھابھی کے پاؤں کے تھے، کیونکہ اب ان کے پاؤں پر خون جم چکا تھا اور وہ بے ہوش تھی۔ انسپیکٹر صاحب نے گاڑی والے کو کال کی، وہ قبرستان کے پاس گاڑی لے آیا اور ہم بھابھی کو اٹھا کر قبرستان سے باہر آ گئے۔ گاڑی وہاں پہلے سے ہی موجود تھی اور اس کو ہسپتال لے آئے۔ بھابھی کافی دیر سے بے ہوش تھی اور وہ بتا سکتی تھی کہ اکبر کا قاتل کون ہے اور وہ قبرستان میں کیسے آئی ہے۔ میں اکبر کے کفن دفن میں مصروف تھا۔ اکبر کے بھائی اور والد بھی گاؤں سے آئے ہوئے تھے۔ اکبر کا بڑا بھائی اکرم بہت پریشان تھا کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا تھا۔ والد کا بھی یہی حال تھا۔ وہ تو اکبر کی ضد کی وجہ سے خاموش تھے۔ اکبر ضد کر کے شہر آیا تھا اور بینک میں ملازم ہو گیا تھا۔ شادی بھی اس نے اپنی پسند سے کی تھی۔ سب ثنا بھابھی پر بھی شک کر رہے تھے، طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ شادی کو تو کچھ دن ہی ہوئے تھے اور ابھی تک اکبر کی چھٹی بھی ختم نہیں ہوئی تھی، تو ثنا بھابھی پر شک کس طرح کیا جا سکتا تھا؟ کیونکہ جب تک آپ کسی سے ملتے جلتے نہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوگا کون کیسا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے؟ آج اس واقعے کو 3 دن ہو گئے ہیں۔ ثنا بھابھی ابھی تک بے ہوش تھی اور قاتل کا ابھی تک پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میں بینک سے واپسی پر ہسپتال کا چکر لگاتا تھا۔ اکرم بھائی اور اکبر کی والدہ ہسپتال میں ہی تھے۔ ان کو پتہ تھا بھابھی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم قاتل تک پہنچ سکتے ہیں۔ پولیس کے 2 آدمی بھی ہر وقت ڈیوٹی پر ہوتے تھے۔ ہمیشہ کی طرح میں فارغ ہو کر تھانے گیا تو میری ملاقات انسپیکٹر صاحب سے ہو گئی۔ انسپیکٹر خان صاحب۔ خان میرا کلاس فیلو تھا اور ہماری اچھی دوستی تھی۔ میں نے سارا واقعہ خان کو بتایا۔ انسپیکٹر خان کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا اور کافی دیر کے بعد وہ بولا، اس قسم کے 2-3 کیس پہلے بھی ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیسے کیس؟ اکیلا گھر، آبادی سے دور، یعنی کم آبادی والے علاقے میں رہنا تھا، اور اس سے پہلے صرف وہ اکیلا ہی رہتا تھا، اور پھر شادی بھی اچانک اور ایک انجان لڑکی سے ہوئی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ثنا بھابھی تو بہت اچھی ہیں، کافی خدمت کرتی تھی اکبر کی۔ اچھا تو وہ کہاں ہے؟ کیا زندہ ہے؟ ہاں وہ زندہ ہے اور ہسپتال میں داخل ہوئی ہے اور بے ہوش ہے۔ چلو سفیر، ہسپتال چلتے ہیں، وہاں پر ہی بات واضح ہوگی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو اکرم بھائی موجود تھے۔ اکرم بھائی، بھابھی کو ہوش آیا؟ نہیں، وہ ابھی تک بے ہوش ہے اور اندر تھیٹر روم میں ہے۔ ہم باہر انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر صاحب آئے تو خان نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب اب مریضہ کیسی ہے اور ہوش کب تک آئے گا؟ وہ خطرے سے باہر ہے اور ہوش بھی جلدی آ جائے گا۔ کیا ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو؟ ہاں کیوں نہیں، اس کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ ہم تینوں کمرے میں آئے تو میں نے دیکھا کہ خان بھابھی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ ثنا بھابھی ہے، اکرم نے کہا۔ اس کو جانتے ہو؟ آؤ میرے ساتھ باہر آؤ۔ ہم دونوں باہر آئے اور ایک طرف کھڑے ہو گئے تو خان نے بتایا، سفیر، یہ ثنا وہی لڑکی ہے جو ہمیں مل نہیں رہی تھی، کیونکہ ہر قتل ہونے والے دولہا کے ساتھ ہمیں اس کی ہی تصویر ملی ہے، لیکن یہ ہمیں مل نہیں رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ثنا بھابھی قاتل ہیں اکبر کی؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن شک اسی پر جا رہا ہے۔ میں تمہیں ثبوت دے سکتا ہوں۔ ہر مقتول کی شادی میں پہلے دن جو تصویر لی جاتی ہے وہ کم سے کم شادی کے ہفتے بعد ملتی ہے، اور جب تک یہ لڑکی اپنا کام کر کے چلی جاتی تھی۔ لیکن یہ اب کی بار کیسے پکڑی گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ اصل میں مجھے اکبر نے قتل ہونے سے پہلے مجھ سے بات کی تھی، تو میں جلدی سے نکل گیا تھا اور 5-10 منٹ میں اس کے گھر پہنچ گیا تھا، تو شاید اسی ٹائم اپنا کام کر کے نکلی ہی ہوگی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں کس کے پیچھے جا رہا ہوں، میں تو وہ خون کے نشانوں کا پیچھا کر رہا تھا۔ انسپیکٹر خان نے پولیس اسٹیشن فون کیا کہ 2 لیڈیز آئیں۔ اگر کوئی اور چکر ہے تو ہمیں کسی دم درود والے سے رابطہ کرنا ہوگا۔ ہاں سفیر، تم نے ٹھیک کہا، میرا ایک جاننے والا ہے بزرگ، وہ عمل کرتے ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ جلد ہی وہ لیڈیز پولیس بھی آ گئی۔ ہم دونوں اس بزرگ کے پاس چلے گئے۔ بزرگ کا نام پیر بابا شاہ منور تھا۔ وہ بہت نیک بزرگ تھے، ان کے آستانہ میں ہر وقت ہجوم رہتا تھا۔
خیر ہم نے پہلے کال کی تھی، اس لیے وہ ہمارے منتظر تھے۔ میں نے انسپکٹر خان نے ساری تفصیل پیر بابا کو بتا دی۔ پیر بابا نے آنکھیں بند کر لی اور وہ منہ میں عمل پڑھ رہے تھے۔ اچھا تو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اس لڑکی کی حقیقت یا اس کو خاتمہ کرنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی سخت سزا دینا چاہتے ہو؟ پیر بابا پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کون ہے اور کیوں ایسا کر رہی ہے؟ وہ مکمل انسان نہیں ہے اور نہ ہی مکمل چڑیل۔ وہ ایک انسان اور چڑیل کی بیٹی ہے۔ اس کا انسان باپ اس کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، جس کو اس کی چڑیل ماں نے مار دیا تھا، اور اس کی ماں چڑیل کو ایک ہندو نے چلہ کاٹ کر اپنی قید میں کر لیا تھا، تو اس کی پرورش انسانوں میں ہوئی تھی۔ اس کے چچا نے اس کو پالا تھا۔ چچا اس کی حقیقت سے ناواقف تھا۔